مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ رہتا ہے ہو جاتی ہے نماز، ٹوٹتی نہیں، لیکن نماز کے اصل جو اجر و ثواب ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، اور اس کا جو کمال ہے اس سے نمازی محروم ہو جاتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں مکروہات نماز، یعنی جو چیزیں نماز میں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ تصور کی جاتی ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نماز کو مکروہ بنانے والے امور یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر ایسا کام جو نماز میں اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا دے وہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، داڑھی، بدن یا کپڑوں سے کھیلنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بغیر کسی مجبوری سے ایویں ہاتھ چلاتے رہتے ہیں نماز میں، کبھی کپڑوں کو ادھر ادھر کر رہے ہیں، کبھی داڑھی میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، تو داڑھی یا کپڑوں سے کھیلنا یہ بھی مکروہ ہے نماز کے اندر۔ نمبر 3، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا۔ جیسے کل ہم مستحب میں یہ پڑھ رہے تھے کہ انسان کو نماز کے مختلف اراکین میں نظر کہاں کہاں رکھنی چاہیے۔ کنکھیوں سے دائیں بائیں دیکھنا یہ مستحبات کے خلاف ہے، اور یہ ہے کنکھیوں سے چلو بندے کی نظر اگر کہیں ہٹ بھی گئی تو وہ نماز کو تو خلل نہیں آئے گا، لیکن اس سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ ہے ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، مطلب ہلکا سا منہ دائیں بائیں لوگوں کا ہو جاتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 4، آسمان کی طرف دیکھنا۔ نمبر 5، کمر یا کولے وغیرہ پر ہاتھ رکھنا۔ نماز پڑھتے پڑھتے بغیر کسی وجہ کے کمر پہ ہاتھ رکھ دیا، کولے پہ ہاتھ رکھ دیا، وہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نمبر 6، کپڑے سمیٹنا۔ نمبر 7، سدلے صوب یعنی کپڑا لٹکانا، مثلا ساری یا کندھوں پر اس طرح ڈالنا کہ اس کے دونوں کنارے لٹک جائیں۔ سر پہ ڈالا ہے کپڑا یا کندھوں پہ ایسے ڈالا ہے کپڑا کہ دونوں طرف سے جیسے مفلر ٹائپ ہوتا ہے، تو نماز کے اندر یہ مفلر ٹائپ بنانا، دونوں سائیڈوں سے اس کو لٹکا دینا، یا سر پہ رکھ کے چادر کو دونوں سائیڈوں سے لٹکا دینا، یہ مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن یہ کام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 8، آستینیں آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی رکھنا، مطلب آستین ہو لیکن اوپر چڑھائی ہوئی ہو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بندے کے قمیض ہی اتنا ہو، شرٹ ہی اتنی ہو کہ آگے ہو نہ کپڑا، وہ تو اور مسئلہ ہے۔ ایک ہے کہ قمیض اس کا ہے، بازو ہیں، لیکن اس کو چڑھاتا ہے وہ اوپر، تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 9، انگلیاں چٹکانا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے میں خواہ مخواہ میں انگلیاں چٹکاتے رہتے ہیں، تو وہ نماز میں بھی نہیں جاتی۔ نمبر 10، بول و براز یعنی پیشاب اور پخانہ، بول و براز یا ہوا کے غلبے کے وقت نماز ادا کرنا۔ اگر آپ کو پیشاب آیا ہوا ہے تو پہلے پیشاب کرو، اس کے بعد پاکی حاصل کرو اور پھر سکون سے نماز پڑھو۔ بول و براز، پیشاب و پخانہ یا ہوا کے غلبے کے وقت نماز ادا کرنا۔ اگر دوران نماز میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور وقت میں بھی گنجائش ہو، مطلب پہلے وہ ٹھیک تھا، نماز وہ پڑھنا شروع کیا اس نے تو اس کو حاجت ہو گئی ہے، اور حاجت ہو گئی ہے سخت، اگر ٹائم ہے، ٹائم اجازت دیتا ہے، تو اس وقت نماز توڑ دینا واجب ہے۔ جب نماز کے دوران ہی آپ کو پخانے یا بول و براز کی شدید حاجت محسوس ہو جائے تو اگر ٹائم اجازت دیتا ہو تو نماز توڑنا واجب ہے۔ نماز توڑ کے آپ رفع حاجت کریں، وضو کریں، اس کے بعد سکون سے نماز پڑھیں۔
نمبر 11 قعدہ یا سجدوں کے درمیان جلسے میں گھٹنوں کو سینے سے لگانا۔ بعض اوقات بیٹھتے بیٹھتے یا اٹھتے اٹھتے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا کے 2 منٹ 4 منٹ انتظار کرنا، ایک رکن بنا لینا اس کو، یہ نہیں ٹھیک اگر عذر نہ ہو تو۔ اگر کوئی عذر ہے اس کے گھٹنوں میں یا کمر میں تکلیف ہے تو پھر الگ مسئلہ۔ نمبر 12 بلا وجہ کھنکھارنا۔ نمبر 11 قعدہ یا سجدوں کے درمیان جلسہ میں گھٹنوں کو سینے سے لگانا، اور 12 بلا وجہ کھنکھارنا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ویسے کھانسی آ جائے، وہ تو انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بلا وجہ بندہ کھنکھارتا رہے، وہ مکروہ ہے۔ نمبر 13 ناک یا منہ کو چھپانا۔ سردی ہے، چادر لی ہوئی ہے اس نے، تو چادر ایسے لے کہ اس میں منہ بھی چھپ جائے یا ناک بھی چھپ جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 14 جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اس کو پہن کر نماز پڑھنا۔ یہ آج کل عموماً ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے مختلف شرٹیں پہنتے ہیں، تو اگر وہ امپورٹڈ شرٹیں ہیں تو اس پہ وہ ان لوگوں کو تو مسئلہ نہیں ہے نا، جو غیر مسلم بنانے والے ہیں وہ مختلف جانوروں کی تصویریں بنا دیتے ہیں، تو ایسی شرٹ پہن کے نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے جس پہ کسی جاندار کی تصویر ہو۔ نمبر 15 کسی کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا۔ مثلا ایک آدمی ایسے منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اوپر سے کوئی بندہ آئے اس کے بالکل سامنے نماز پڑھنی شروع کر دے۔ کئی دفعہ امام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو اوپر سے کئی دفعہ لوگ اوپر سے آتے ہیں، وہ میرے سامنے سنتے ہیں، نیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کو سے عرض کرتا ہوں کہ آپ دائیں ہو جائیں یا بائیں ہو جائیں۔ ہاں اگر بندے کا منہ قبلے کی طرف ہو، آپ پیچھے سے آئیں، آگے ایک صف بیٹھی ہے، پیچھے آپ نیت کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 16 پگڑی یا امامہ، یا اس طرح پگڑی ہو یا امامہ ہو وہ اس طرح باندھنا کہ درمیان میں سے سر ننگا ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 17 کسی واجب کو ترک کر دینا۔ کوئی چیز واجب ہے نماز میں، جو واجبات ہم نے پڑھے تھے، ان میں سے کسی کو ترک کرنا، مثلا رکوع میں کمر سیدھی نہ کرنا، قوما یا جلسہ میں سیدھے ہونے سے پہلے سجدے کو چلے جانا۔ سجدے سے سارے اٹھایا، ابھی سیدھا بیٹھا نہیں، دوبارہ سجدے میں چلا گیا، تو یہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 18 قیام کے علاوہ اور کسی جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا پڑھنا۔ قیام میں تو پڑھا جاتا ہے نا، ویسے قیام کے علاوہ کسی اور رکن میں قرآن پڑھنا، یہ فرض نمازوں میں ہے۔ نفل نمازوں میں اگر کوئی پیر صاحب یا کوئی عالم دین آپ کو کوئی وظیفہ خاص بتائیں کسی نفل نماز میں، تو وہ اور بات ہے۔ تو فرض نماز میں جو ہے وہ قیام کے علاوہ اور کسی جگہ پر قرآن حکیم پڑھنا۔ نمبر 19 رکوع میں قرات کرنا۔ نمبر 20 صرف شلوار یا چادر باندھ کر نماز پڑھنا۔ مطلب ہے کہ آج کل تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے نا کہ جس کے پاس قمیض نہ ہو۔ قمیض ہوتے ہوئے ایک تو ہے کہ بندہ جنگل میں ہے، کپڑا ہے ہی نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اس وقت ہو جاتی ہے۔ گھر میں ہو بندہ یا گھر سے مسجد میں آنا ہو، گھر میں کپڑے بھی موجود ہیں، قمیض بندہ نہ پہنے اور صرف چادر یا صرف شلوار باندھ لے، اس سے نماز پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ نمبر 21 امام سے پہلے رکوع و سجود میں جانا یا اٹھنا۔ کئی بندے بڑی جلدی طبیعت کے ہوتے ہیں، ابھی امام رکوع میں جانے کی سوچ ہی رہا ہوتا ہے، وہ پہلے گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا تو فوراً سر اٹھایا، امام نے ابھی نہیں اٹھایا، تو یہ کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 22 قیام کے علاوہ نماز میں کسی اور جگہ قرآن حکیم پڑھنا۔ نمبر 23 چلتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہنا۔ کئی لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، میں نے کئیوں کو دیکھا، وضو کر کے آئے ہیں مسجد میں، ابھی مکمل سکون سے کھڑے نہیں ہوئے، پچھلی صف میں ہی ہے، وہاں سے اللہ اکبر کہتے آئے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں، فٹافٹ اللہ اکبر پہلے ہی کہہ دینا، کھڑے بعد میں ہوتے ہیں، تو یہ کام کرنا بھی مکروہ ہے۔ چلتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر 24
امام کا کسی آنے والے کی خاطر نماز کو بلا وجہ لمبا کر دینا. امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو محسوس ہو گیا وہ فلاں چودھری صاحب مسجد میں آ گئے ہیں، اب ان کو نماز میں ملانے کے لیے وہ قرات لمبی کر دے، وہ رکعت بیچارے لب جاوے، تو یہ کام کرنا مکروہ ہے. جو بھی کرے یہ کام مکروہ ہے. نمبر 25 قبر کے سامنے نماز پڑھنا. نمبر 26 غصب کی ہوئی زمین، مکان یا کھیت میں نماز پڑھنا. کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، باہر فصل کا قبضہ کیا ہوا ہے، اس وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، یا مکان کو قبضہ کیا ہوا ہے، قبضہ کی ہوئی جگہ پر نماز پڑھنا. نمبر 27 الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا. بھی بندہ عام کسی بندے کے سامنے جائے نا تو وہ اپنے سراپے پر نظر ڈالتا ہے کہ میرا قمیض ٹھیک ہے، کالر درست ہے، کوشش کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کھڑا ہونا ہو تو انسان اتنی لاپرواہی سے کھڑا ہو کہ کپڑا الٹا پہنا ہوا ہو. ویسے عام حالات میں تو بندہ کوئی بھی الٹا کپڑا نہیں پہنتا، سیدھا کپڑا کوشش کرتا ہے پہننے کی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جب بندے کو جانا ہو تو وہ اس طرح، یہ اسی لیے میں مساجد میں ٹوپیاں رکھنے کے حق میں نہیں ہوں. آج ہماری مسجد میں تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے کپڑے کی ہیں، پھر بھی کوئی قابل قبول ہیں. جو عام مساجد میں یہ کھجی کی ٹوپیاں یا پلاسٹک کی ہوتی ہیں، مقصد سر ڈھانکنا نہیں ہوتا. سر کے جو بال ہیں نا وہ سترے عورت میں تو آتے ہی نہیں نا مرد کے. مقصد یہ جو ٹوپی ہم رکھتے ہیں، مقصد بالوں کو ڈھانکنا نہیں ہوتا، وہ تو عورت کا مقصد ہے. مرد کے لیے تو یہ شرمگاہ ہے ہی نہیں. ہم یہ رکھتے ہیں سنت کے لیے. واڑ کجنا مقصد نہیں، سر دے واڑ کجنا مقصد نہیں. مرد واسطے مقصد ہے سنت. حضور نے یا ٹوپی میں نماز پڑھی یا پگڑی میں نماز پڑھی. اور اگر ٹوپی ہو اس کی پلاسٹک کی تو کوئی بندہ بھی عام بازار جاتے ہوئے پلاسٹک کی ٹوپی سر پہ پہن کے نہیں جائے گا، شرم دے مارے. اگر وہ نماز بھی جب سلام پھیرتا جاتا ہے نا تو پہلا کام یہی کرتا ہے، جوتے بعد میں پہنتا، پہلے ٹوپی اتارتا ہے. اتنی قدرتی طور پر اس کی نفسیات کے لیے پلاسٹک کی ٹوپی عام سراپے کے طور پہ پہننا اس کے نزدیک اتنا اچھا نہیں محسوس ہوتا اس کی نفسیات میں. تو ایسی ٹوپی کے اس لیے میں خلاف ہوں کہ پلاسٹک کی یا کھجی کی ٹوپی ہم نماز میں پہن لیں اور آگے پیچھے ہم اس کو معیوب سمجھیں. ایسا سراپا نماز میں بھی جائز نہیں. تو اس لیے مجھے ایک بندے نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں ٹوپیاں رکھوں. میں کہ میں تو نہ دینا دا، میں تو کوشش پہ کرنا باغلیاں بھی ختم کریے. اس نے کہا پھر وجہ کیا ہے؟ میں نے وجہ سمجھائی اس کو. اس نے کہا چلو میں پھر کپڑے کی لے آتا ہوں. چلو کپڑے کی لے آئے. اب وہ کپڑے کی بھی بن اسی طرح گئی ہیں کیونکہ ان ٹوپیوں پر لکھا ہوا مسجد. بات وہی بن گئی. پھر بھی نماز پڑھتے ہی فوراً وہ اتارتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نمازی بندہ جو ہے اس کی جیب میں ٹوپی ہو یا کم از کم سر پہ بھی ہو تو اس میں فرق یا حرج تو کوئی نہیں ہے. اچھی ہو، کپڑے کی ہو تو یہ اچھی بات ہے. اس کے ویسے ایک بات ہے، یہ کھجی کی یا پلاسٹک کی ٹوپی کی بجائے نا میں تو اس حق میں ہوں کہ ویسے ہی پڑھ لو. کون سا منع ہے؟ نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، نہ حرام ہے، نہ منع ہے. ویسے پڑھنا. ٹوپی سنت سمجھ کے آپ نے پہننی ہے، وہ پہنو ٹوپی، اچھی ٹوپی پہن لو جس کو عام نماز کے علاوہ بھی آپ اپنے سر پہ اگر ہو تو معیوب نہ سمجھیں، معیوب لگے نہ آپ کو، آپ کی نفسیات کو قابل قبول ہو وہ. جی اب آپ سمجھ گئے. جی نمبر 28 اچکن وغیرہ کے بٹن کھول کر نماز پڑھنا جبکہ نیچے قمیض نہ ہو. قمیض نہ ہو اور وہی چیز ہو، اچکن ہی ہو پہنی ہوئی،
اس کے بٹن کھول کے نماز پڑھنا، اگر نیچے قمیض ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ تھے نماز کے اندر مکروہات۔ ان امور سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن پسندیدہ یا مستحسن طریقہ نہیں ہے۔ تو جب بندہ کوشش کرے، وضو بھی کرے، ٹائم بھی نکالے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو جو کہ نماز کے اندر میری ثواب میں کمی کا سبب ہو۔ ایک چھوٹا سا عنوان ہے، بلا عذر نماز توڑنا ہے۔ عذر کے ساتھ نماز توڑ سکتے ہیں آپ، اور بعض اوقات اتنا عذر ہوتا ہے کہ نماز توڑنا ایک تو ہے نا جائز ہونا، بعض اوقات نماز توڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ بلا عذر نماز توڑنا حرام ہے، البتہ چند حالتوں میں نماز توڑنا جائز ہے، مثلا مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ اب جب فقہ مرتب ہو رہی تھی اس زمانے میں علماء فقہاء سے پوچھا گیا وہ کتنے مال کا نقصان ہو رہا ہو تو نماز ہم توڑ سکتے ہیں، تو انہوں نے لکھا 1 درہم۔ مطلب ہے کہ اگر آپ کی کوئی گھڑی وضو کی جگہ پہ رہ گئی، اینک رہ گئی وضو کی جگہ پہ، غسل خانے میں آپ نے کوئی چیز وہاں پہ اتار کے رکھی یا پیسے نکال کے رکھے، آپ نے نماز نیت کر لی اور آپ کو یاد آ گیا کہ میں پیسے غسل خانے میں چھوڑ آیا ہوں، وہ اٹھا لے گے، کوئی بندہ اٹھا لے گا، اینک میری گم ہو جائے گی، گھڑی میری گم ہو جائے گی، تو نماز توڑنا جائز ہے۔ توڑ کے آپ وہاں پہ جائیں، اپنی چیز سنبھالیں اور پھر آ کے سکون کے ساتھ نماز ادا کریں۔ مباح ہے توڑنا نماز اگر مالی اتنا چھوٹا سا نقصان ہو، جبکہ جان بچانے کے لیے نماز توڑنا واجب ہے۔ خواہ اپنی جان ہو یا کسی مسلمان کی جان بچانا مقصود ہو تو نماز توڑنا واجب ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے یا کسی اور کی جان کو خطرہ ہے، مثلا کوئی سانپ کسی طرف جا رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قدرتی آپ کی نظر پڑ گئی، یا کوئی آگ لگی ہے تو آپ کی نظر پڑ گئی کہ یہ بندہ جل جائے گا، یا خود اپنی جان کا آپ کو خطرہ پیدا ہو گیا، تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ پر واجب ہے نماز توڑ کے اپنی جان بچاؤ یا اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی جان بچاؤ، نماز بعد میں ادا کرو۔ توڑنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا وہ نیچے اتحیات بیٹھنے کی ضرورت نہیں، آپ کھڑے کھڑے بھی ایک طرف سلام پھیر سکتے ہیں، یہ کافی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں، نماز توڑنا چاہتے ہیں، ایک طرف سلام پھیر دیں، اس کے بعد آپ وہ جس کام کے لیے توڑی ہے وہ کام سر انجام دیں، اس کے بعد دوبارہ نماز ادا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کے سارے یہ امور گہرائی سے سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔